اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے کہ ارسل الریاح، جس نے چلائی ہیں ہوائیں، بشرن خوشخبری لانے والی ہوائیں، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت کے آنے سے پہلے پہلے، باران رحمت سے، بارش سے پہلے پہلے اللہ خوشخبری لانے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً طَهُورًا، پانی پاک کرنے والا، پاکیزہ پانی جو دوسری چیزوں کو پاک صاف کر دیتا ہے، ایسا پانی ہم نے آسمان سے نازل کیا، اتارا۔ کیونکہ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم زندہ کریں اس پانی کے ذریعے بَلْدَةً مَيْتًا، مردہ شہر کو، وَنُسْقِيَهُ، اور ہم پلائیں اس پانی کو، مما، اس میں سے، خلقنا انعاما، جو ہم نے تخلیق کیا، جو ہم نے بنایا اپنے جانوروں میں سے، مویشیوں میں سے، واناسیہ کثیرہ، اور بہت سے انسان، بہت سی مخلوقات اور مویشی جو ہم نے بنائے، ہم اس پانی کو ان کو پلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تقسیم کیا ہے اس پانی کو ان کے درمیان، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تذکیر کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، پس انکار کیا اکثر انسانوں نے، إِلَّا كُفُورًا، مگر ناشکری کے ساتھ۔ وَلَوْ شِئْنَا، اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو، لَبَعَثْنَا، البتہ بھیج دیتے، فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہر بستی میں، نذیرا، ڈر سنانے والا، ہر بستی میں پیغمبر بھیج دیتے۔ فلا تطع الکافرین، اے میرے محبوب آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں، آپ ان کی بات نہ مانیں۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور آپ جہاد کریں ان سے اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 48، 49، 50، 51 اور 52، 5 آیتیں آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں۔ آپ نے ان کا ترجمہ بھی سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کے سلسلے میں اپنی توحید کے دلائل دینے کے لیے اللہ نے سائے کا ذکر فرمایا کہ اس کا تعلق، سائے کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، سورج اس کی رہنمائی کرتا ہے اور سورج کی وجہ سے سایہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی قدرت الہی کے نمونے ہیں، اور پھر اللہ نے رات کو بمنزلہ لباس قرار دیا کہ جس طرح لباس سکون اور زینت کا باعث ہے، آرام کا باعث ہے، تو رات بھی جو ہے وہ سکون کا باعث ہے، اور نیند کو اللہ تعالیٰ نے آرام کا ذریعہ بنایا۔ پھر دن کے وقت کاروبار اور محنت مزدوری کرنے کا اللہ نے موقع فراہم کیا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی توحید سمجھ میں آتی ہے۔ اب آج کی آیات میں دلائل قدرت ہی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی کا ذکر بھی فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ ارسل الریاح، جو ہوائیں چلاتا ہے، بشرن، خوشخبری دینے والی ہواؤں، بین یدی رحمتی، اپنی باران رحمت سے قبل، پہلے پہلے، ابھی بارش نہیں آتی تو ظاہر ہے کہ بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں کہ جن کے دوش پر، جن ہواؤں کے ذریعے پانی سے بھرے ہوئے لبریز بادل اٹھتے ہیں، پھر ان بادلوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے اس بارش کو برسانا اللہ کو مطلوب ہوتا ہے، وہاں اس کو لے کے چلتے ہیں، ہوائیں ان بادلوں کو وہاں تک لے کر جاتی ہیں۔ تو یہ ہوائیں جو چلتی ہیں، ان ہواؤں کو دیکھ کر انسان پر امید ہو جاتے ہیں کہ اب اللہ کی رحمت بارش کی صورت میں نازل ہوگی، اور خطے کے اندر، علاقے کے اندر جو خشک سالی ہے وہ اب دور ہو جائے گی، انسانوں اور جانوروں کی جو زندگی ہے، حیات ہے، اس کا سامان ہوگا، اور کھیتیاں اگے گی، درخت پھل پیدا کریں گے، اور گھاس پھوس پیدا ہوگا، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں کے لیے عقل اور شرب، کھانے پینے کا انتظام ہوگا۔
گویا کہ یہ ہوائیں ہیں جو بارش کی آمد سے پہلے پہلے بارش کی خوشخبری دیتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتے ہیں اور رحمت سے پہلے ہوائیں چلاتے ہیں، تو ہم کتنی بارش کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور بارش نہ ہونے پر سخت پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت دنوں تک بارش نہ ہو تو نماز استسقاء کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہر بندہ رو رہا ہوتا ہے، بے چین ہو رہا ہوتا ہے، تو رونا دھونا ہوتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ پاکیزہ ہوائیں یہ کون نازل کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا، کہ ہم ان ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے، باران رحمت سے پہلے پہلے ہم بھیجتے ہیں، تاکہ یہ رحمتیں، یہ جو ہے خوشخبریاں انسان کو ہو جائے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ ہم نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ آسمان کا جو اطلاق ہے یہ بادلوں پر بھی ہوتا ہے، یہ اوپر ہمارے جو فضا ہے اس فضا پر بھی ہوتا ہے، اوپر کی جو ہوائیں ہیں اس کو بھی آسمان کہتے ہیں، اور ہر بلندی پر آسمان کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس لیے لازمی نہیں کہ اوپر جو بالکل آسمان سے اتارا جائے، بلکہ اوپر بلندی سے بادلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو اتارا۔ تو بظاہر تو پانی اللہ تعالیٰ بادلوں میں سے اتارتا ہے، مگر یہ صرف بادلوں کا کمال نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی شامل ہے، کیونکہ باران رحمت کے نزول کا فیصلہ اوپر ہوتا ہے، اس لیے اس کے نزول کو آسمان کی طرف منسوب کیا گیا، اور اللہ کے حکم کے بغیر بارش نہیں برس سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بادل چمک رہے ہوتے ہیں، گرج ہو رہی ہوتی ہے اور بجلی کڑک رہی ہوتی ہے، لیکن وہ آ کر نکل جاتے ہیں، کسی اور علاقے کی طرف جا کے برس جاتی ہے، وہاں نہیں برستی، تو کیونکہ وہاں اللہ کا حکم نہیں۔ اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، ماء طہورا، جو کہ طہور ہے۔ طہور کہتے ہیں جو خود پاک ہو اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کر دیتا ہو۔ طاہر اور مطہر، کہ جو پانی خود پاک ہو اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، جیسے دودھ ہے، دودھ سے آپ کپڑے نہیں دھو سکتے، دودھ سے کپڑے دھوئیں گے تو کپڑوں کے اوپر داغ لگ جائے گا۔ عرق غلاب ہے، کوئی بھی عرق ہے، اس سے آپ کوئی چیز پاک نہیں کر سکتے۔ کیوڑا ہے، پٹرول وغیرہ ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ خود تو پاک چیزیں ہیں، دودھ پاک ہے اور یہ ساری چیزیں پاک ہیں، مگر ان کے ذریعے دوسری چیزوں کو پاک نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہاں ایک مسئلہ بھی سن لیں کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو ازالہ نجاست کے لیے، نجاست کو دور کرنے کے لیے بوقت مجبوری استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کپڑے کو نجاست لگ گئی ہے اور پانی ہے کوئی نہیں، پانی میسر نہیں ہے، تو اس نجاست کو پٹرول وغیرہ سے دور کیا جا سکتا ہے، مگر اس میں بھی یاد رکھا جائے کہ اس سے وضو یا غسل نہیں کیا جا سکتا۔ پانی کا جو بدل ہے، متبادل ہے، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو قرار دیا ہے۔ آپ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو، تم پانی نہ پاؤ، تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو جو وضو یا غسل کا بدل ہے تو وہ پانی کی جگہ مٹی ہے، تاہم جو ہی پانی میسر آ جائے، کسی علاقے میں پانی مل جائے تو وضو یا غسل ضروری ہو جائے گا۔ تو یہاں جو طہوراً فرمایا، ماء طہورا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی یہ پانی خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس پانی کو، پاک پانی کو اتارا، تو ہم ہر روز اپنے کپڑے، اپنے برتن، اپنا جسم، اپنا فرش، غرضے کی ہر چیز پانی سے ہی دھوتے ہیں، پانی سے ہی پاک صاف کرتے ہیں، اور یہی اس پانی کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ماء طہورا فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پانی کی افادیت، فائدہ اور حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی یہ جو نعمت ہے پانی والی، یہ انسان، حیوان اور نباتات کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔
اللہ نے اس کو بقائے حیات کا ذریعہ بنایا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے پاکیزہ پانی کو انزلنا من السماء ماء طہورا، پاکیزہ پانی کو آسمان سے نازل فرمایا. کیوں؟ لنحیی بہ بلدۃ میتہ، تاکہ ہم اس کے ساتھ مردہ شہر کو، خشک زمین کو زندہ کریں. جب زمین بالکل خشک ہو جاتی ہے، سبزہ اگانے کے قابل نہیں رہتی، تو اللہ تعالیٰ باران رحمت کے ذریعے پانی پہنچاتا ہے اور زمین نرم ہو کر رویدگی کے قابل ہو جاتی ہے، نرمی کے قابل ہو جاتی ہے. پھر اس میں سے کتنیاں سبزیاں نکلتی ہیں، ترکاریاں نکلتی ہیں، پھل اللہ پیدا فرماتے ہیں، اناج اور غلے اللہ پیدا فرماتے ہیں. تو ان سب کی زندگی جو ہے وہ پانی ہے. اور آگے فرمایا کہ پانی کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے زمین سیراب ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم یہ پانی پلائیں اپنے پیدا کردہ مویشیوں، جو مویشی ہم نے پیدا کیے ہیں، جانور پیدا کیے ہیں ان کو، اور اناسیہ کثیرہ، بہت سے انسانوں کو. جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ پانی ان تینوں چیزوں کا، انسانوں، حیوانوں اور نباتات کے لیے بنیادی ضرورت ہے. من الماء حی، پانی کو زندگی کہا گیا. نباتات کا ذکر آیت کے پہلے حصے میں ہو گیا کہ پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں اور اس میں سے پھل پھول، سبزیاں، اناج، غلے اور نباتات اگاتے ہیں. اور انسانوں اور حیوانوں کا ذکر اس حصے کی آیت میں آ گیا ہے کہ یہ دو انواع، دو قسمیں پانی کی محتاج ہیں. اگرچہ پانی کی ضرورت ہر قسم کے حیوانات کے لیے مسلم ہے، ان کے لیے ضروری ہے، مگر یہاں پر مویشیوں کا جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے وہ انسانوں کی مناسبت سے کیا ہے کہ ان کو بھی پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو مویشی، یہ جانور ہیں، انسان سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں، انسان کے خادم ہیں اور انسان ان کا دودھ پیتے ہیں. سورۃ المائدہ میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہیمۃ الانعام کہا ہے، یعنی چوپائے جانور. اور سورہ انعام میں ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ ثمانیۃ ازواج، یہ 8 جوڑے ہیں، جن میں بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے. یہ ان کے نر اور مادہ یہ 8 بن جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان سب کو انسانوں کے لیے بنایا. تاہم باقی جتنے بھی تمام جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان سب کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ان کی زندگی کا انحصار بھی پانی پر ہے. البتہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جنہیں پانی کی فوری ضرورت نہیں پڑتی. بعض جاندار ایسے بھی ہیں اس دنیا میں کہ جو 6 مہینے تک پانی نہیں پیتے. جیسے گو ہے جو مٹی میں رہتی ہے اور کبھی کبھی کبھار نکلتی ہے اور پانی استعمال کرتی ہے. تاہم یہ جو انسانوں کے ساتھ رہنے والے جانور ہیں، یہ مویشی، یہ دن میں کئی مرتبہ پانی پیتے ہیں. جانوروں کو، جنہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں، وہ کئی مرتبہ پانی پلاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص جانوروں کا ذکر فرمایا. اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے، پانی اس کی غذا کا لازمی حصہ ہے. انسان جو بھی غذا استعمال کرتا ہے وہ غذا خون پیدا کرتی ہے، اور خون میں ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ 80% پانی ہوتا ہے. خون میں 80% پانی ہوتا ہے، اور باقی 20% جو ہے وہ دوسرے اجزاء ہوتے ہیں. مثلا اس 20% میں نمک بھی انسان کے خون میں شامل ہے، نمکیات ہوتی ہیں، چربی ہوتی ہے، پروٹین ہوتی ہیں، لحمیات ہوتی ہیں، شکر ہے، پنیر ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب خون میں شامل ہوتے ہیں. تو گویا کہ انسان کے لیے پانی جو ہے وہ اشد ضرورت کی چیز ہے. انسان کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہوا ہے. ہوا کے بغیر انسان چند لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر پانی ہے کہ اللہ نے اس کو بھی باافراد پیدا کیا ہے. بہت زیادہ تعداد میں اللہ نے پانی کے ذخائر رکھے ہیں. تو یہ ایسی بنیادی ضرورت ہے جو مفت مہیا ہونی چاہیے. ہر حکومت کا فرض ہے کہ وہ انسانوں اور جانوروں کے لیے پانی کی فری سپلائی کا بندوبست کرے. ہوا اور پانی کے بعد جو ضروری چیز ہے وہ غذا ہے، جس کے حصول کے لیے بندہ محنت کرتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے.
پھر اس کے بعد لباس اور رہائش کا حصول ہے، کوئی ایک چھت مہیا ہو جائے جہاں انسان اپنی زندگی گزارے، تو یہ بھی جد و جہد کے بغیر، مشقت اور محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد انسان کی بنیادی ضروریات میں سے صحت بھی شامل ہے کہ ہر بیمار کو مناسب علاج معالجے کی سہولت حاصل ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد تعلیم بھی کم از کم اتنی لازمی ہے کہ انسان کو اپنے فرائض کا علم حاصل ہو سکے، اور ہر انسان پر فرض عین کا درجہ اتنی تعلیم رکھتی ہے۔ تو غرضے کے پانی انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل، مگر اکثر لوگ ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے اور اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ پانی کی قدر ان علاقوں میں آپ جا کر دیکھیں جہاں یہ مشکل سے دستیاب ہوتا ہے۔ خود ہمارے ملک میں ایسی جگہیں، ایسے مقامات بھی ہیں جہاں پورے ایک دن کی مسافت سے جا کر پانی لانا پڑتا ہے۔ تو جہاں پانی وافر دستیاب ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جہاں نایاب ہے وہاں پانی مہیا کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری۔ تھر کے علاقے اور چولستان کے علاقوں میں جو پچھلے دنوں میں قحط آیا، خشک سالی ہوئی، اس سے جانور ہلاک ہوئے اور انسان موت کی آغوش میں چلے گئے، تو ہماری ایک تنظیم فوز و فلاح فاؤنڈیشن تھے، اس نے 20,000 کا ٹینکر لے کر 100 کلومیٹر دور علاقوں تک پہنچایا۔ تو یعنی اتنی مشقت ہے وہاں پانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم نے پانی کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے، یعنی پانی کی فراہمی کو تمام خطوں میں برابر اور یکساں نہیں رکھا، بلکہ کہیں بافراد پانی موجود ہے اور کہیں مشقت سے حاصل ہوتا ہے، کہیں زمین کے بالکل اوپر والے حصے میں پانی ہے اور کہیں بہت زیادہ گہرائی میں رکھتی ہے، اور جو زیر زمین جو پانی ہے وہ عام طور پہ میٹھا ہوتا ہے، مگر بعض علاقوں میں پانی کھارا ہے۔ اسی طرح بارش کا پانی، ندی نالے، دریا، تو ان کا پانی انسانی زندگی میں استعمال ہوتا ہے، مگر جو کھاری پانی ہوتا ہے وہ تمام معمولات میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ بعض جگہوں کا پانی بالکل کڑوا ہوتا ہے جو نہ پینے کے کام آتا ہے، نہ کھیتی باڑی کے کام آتا ہے، نہ جانوروں کو پلایا جا سکتا ہے، تو وہ پانی بالکل کسی استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ سمندر ہے، مگر وہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحراؤں میں آپ دیکھیں پانی بالکل نایاب ہے، اور اب جدید دور ہے، اس دور میں سمندر کے پانی کو صاف کر کے قابل استعمال بنایا جا رہا ہے، مگر اس پر لاگت بہت زیادہ آتی ہے، خرچ بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پانی کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، کیوں؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگوں نے انکار کر دیا اور اللہ کی نعمت کی ناقدری کی۔ لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے، مگر انہوں نے نعمت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شکوہ بھی یہاں کیا ہے کہ ہم نے ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا ہے، پانی سے ان کو زندگی دی ہے، اور ہم نے ان کے درمیان اس پانی کو تقسیم کر دیا ہے، لیکن فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، لوگوں میں سے اکثر نے اللہ کا انکار کر دیا، إِلَّا كُفُورًا، اللہ کی نعمت کی نہ شکری کی نہ قدری کی ہے۔ آگے کافروں کا ایک اعتراض تھا، اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو ذکر کیا اور اس کا جواب ذکر فرمایا۔ کافر اعتراض یہ کرتے تھے کہ اللہ نے ہر بستی پر، ہر گاؤں میں اور ہر مقام پر اپنے رسول کیوں نہیں بھیجے؟ کیونکہ پورے علاقوں کے لیے پیغمبر آئے ہیں، تو ہر ایک کے لیے الگ کیوں نہیں آئے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں الگ الگ ڈرانے والے بھیج دیتے۔ یہ کام ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے، مگر یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ نے مختلف علاقوں میں خاص لوگوں کو چنا اور ان میں اپنے رسول بھیجے، ان پر وحی نازل کی، اور اس طرح لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا اللہ نے انتظام فرمایا۔ اور پھر سب سے آخر میں اقوام عالم کے لیے، پوری دنیا کی قوموں کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے، بلکہ جنات تک کے لیے اپنا آخری رسول مبعوث فرمایا اور قیامت تک کے لیے فرمایا۔
اللہ نے قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ وہ اللہ اس قرآن کے ذریعے اپنے مخاطبین کو اور تمام ان لوگوں کو ڈرائے جن تک یہ قرآن پہنچے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے اس طرح کے لچر اور بیہودہ قسم کے اعتراض کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ اپنا کام کرتے رہیں، اپنے کام کی طرف توجہ دیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تطع الکافرین، آپ کافروں کی بات نہ مانیں بلکہ ان کے خلاف وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ قرآن پاک کے ذریعے ایک ضروری کام یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کبیر کریں۔ تو یہاں بھی جو ہے وجاہدہم بہ، اس کا مرجع قرآن پاک ہے کہ اس قرآن پاک کے ذریعے آپ بڑا جہاد کریں۔ تو یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ جس طرح اللہ نے بارش نازل فرما کر انسان کی جسمانی ضروریات پوری کی، پھل سبزیاں جسم کی ضرورت پوری کی، اسی طرح وحی الہی کے ذریعے قرآن مجید نازل فرما کر اللہ نے انسان کی روحانی اور عقلی ضرورتوں کی تکمیل کی، اور اس کی روحانی پیاس کو اللہ نے بجھایا۔ گویا اللہ نے قرآن نازل فرما کر انسان کی ہدایت کا سامان مہیا فرمایا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جہاد اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس سے مراد صرف جنگ نہیں ہے بلکہ جنگ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ جہاد سے مراد اپنی تمام ظاہری اور باطنی قوتوں کو دشمن کے مقابلے میں صرف کرنا۔ جہاد کے متعلق اللہ تعالیٰ کا اور حضور علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ جاہد الکفار والمشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کافروں اور مشرکوں سے اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے اور اپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جہاد صرف قتال کا اور لڑائی کا نام نہیں ہے بلکہ زبان کے ذریعے فریضہ تبلیغ ادا کرنا، دین کے احکام لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کے شکوک و شبہات دور کرنا، بوقت ضرورت بحث و مباحثہ کرنا، مناظرہ کرنا، اسی طرح تصنیف اور تالیفات جو ہے کتابیں لکھ کے ان کے ذریعے لوگوں تک علم پہنچانا، مال خرچ کرنا، سب جہاد میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ لغوی طور پہ آتا ہے۔ جو اصطلاحی جہاد ہے، جب اصطلاح جہاد کی بولی جائے گی تو اس میں سب سے پہلے قتال آئے گا کہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا، اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی جنگ کے لیے جاتے تو جہاں حضور دیگر دعائیں فرماتے تھے تو وہاں یہ بھی دعا فرماتے تھے اللہم منزل الکتاب، اے اللہ بادلوں کو نازل کرنے والے، اے اللہ منزل الکتاب، کتاب کو نازل کرنے والے، ومجری السحاب، اے اللہ بادلوں کو اٹھانے والے رب، تو وہازم الاحزاب اہزمہم، اے اللہ مخالف جو لشکر ہیں ان کو شکست دے، اور وانصرنا علیہم، ہماری ان پر مدد فرما، ہمیں ان پر غلبہ عطا فرما۔ تو یعنی ہمارا مقصد ملک گیری نہیں ہے کہ ملکوں کو لوٹنا، ملک حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس اللہ کی کتاب قرآن مجید کے پروگرام کو آگے چلانا ہے تاکہ لوگوں کی فکر، لوگوں کی سوچ پاک ہو جائے اور ان کے اعمال درست ہو جائیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں ظاہری، باطنی، مالی اور جانی قوا جو ہمارے اعضاء ہیں ان کو صرف کرنا یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ یاد رکھیں دین کے 4 مسلمہ دشمن ہیں، 4 دشمن جن کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن پاک نے تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلا دشمن دین جو ہے، دین کا دشمن خود نفس انسانی ہے، انسان کا اپنا نفس ہے، جس کے متعلق فرمایا اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، کہ تمہارا بڑا دشمن تو خود تمہارا نفس ہے جو تمہارے 2 پہلوؤں کے درمیان ہے۔ تو نفس انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ،
بالسو کہ وہ ہمیشہ برائی کی طرف، اس کو خواہشات کی طرف، برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اس کی رغبت دلاتا ہے. تو نفس کا جو مقابلہ ہے وہ عبادت سے کیا جائے، ریاضت سے کیا جائے، اس کو اللہ کی عبادت پر، سجدوں پر، نمازوں پر لگایا جائے. تو جو شخص عبادت الہی میں مصروف ہوتا ہے تو اس کا نفس غالب نہیں ہو سکتا، وہ نفس مغلوب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو گرا دیتے ہیں. تو فرمایا دین کا پہلا بڑا دشمن نفس ہے، اور دوسرا دشمن شیطان ہے. قرآن مجید نے اس کو سورہ بقرہ کی 168 نمبر آیت ہے، اللہ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں، کھلا دشمن. تو شیطان کا مقابلہ ہم نے کس سے کرنا ہے؟ اس کے ساتھ تو ہم جو ہے تیر تلوار سے تو نہیں لڑ سکتے، اس کا مقابلہ اللہ کے ذکر کے ذریعے ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو گے تو شیطان دفع ہو جائے گا، نکل جائے گا. اور فرمایا دین کا تیسرا دشمن کافر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ کی شریعت کا، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا اور وحی کا انکار کرتا ہے اور اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان دشمنوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرو، جتنی تم طاقت رکھ سکتے ہو. تیر ہے، کمان ہے، تلوار ہے، نیزے ہیں، ان سے لے کر بڑے بڑے ٹینک، جہاز، بختر بند گاڑیاں، ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تک جتنے بھی وسائل تمہیں میسر ہوں ان وسائل کو حاصل کرو اور سب کو بروئے کار لو اور تم کافروں سے مڈ بھیڑ کر لو. تو ان سے لڑائی کرو، ان سے جہاد کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کافروں کو تمہارے مغلوب کر دیں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ غالب فرمائیں گے. اور پھر فرمایا دین کا چوتھا دشمن جو سب سے سخت ترین اور خطرناک ترین دشمن ہے وہ منافق ہے، جو خود کلمہ گو ہے، ہمارے اندر موجود ہے، اندرونی طور پر ریشہ دوانیاں کر کے جماعت المسلمین کو اور ان کے دین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ توبہ کے اندر 73 نمبر آیت، اللہ فرماتے ہیں جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے میرے پیغمبر آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کی شرارتوں کو، ان کی سازشوں کو بے نقاب کرو، سب کے سامنے لاؤ تاکہ وہ خوب رسوا ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں، تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں. بہرحال ان چاروں دشمنان دین کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ دشمن کے خلاف جہاد یہ تو وقتی طور پر ہوتا ہے جو بالآخر ختم ہو جاتا ہے، مگر قرآن کے ذریعے جس جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہ مسلسل اور دائمی جہاد. جب تک پوری دنیا کفر سے، شرک سے، بدعات سے اور معاصی اور گناہوں سے پاک نہ ہو جائے، اور جب تک لوگوں کی فکر سلامت نہ ہو جائے، پاک نہ ہو جائے، جب تک ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ نہ ہو جائے، تو یہ قرآن کے ذریعے جہاد جاری رہے. مخالفین قرآن جو ہیں وہ بھی اپنی تگ و دو اور محنت جاری رکھیں گے، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے غلط پروپیگنڈا کریں گے. تو ان سب کے خلاف جہاد کرنا جہاد کبیر ہے. اس وقت اس زمانے میں آپ دیکھیں مستشرقین، وہ لوگ کہ جنہوں نے یورپ سے اپنا اسلام کو سیکھا اور وہاں جا کے جو ہے انہوں نے پڑھا ہے، تو جس میں فرت ہاشمی ہے، گلاسکو یونیورسٹی کی جو ہے وہ وہاں سے فراغت ہے، تو وہاں یہودی اور عیسائی استادوں سے اسلام پڑھ رہے ہیں. تو یہ مستشرقین ہیں اور ان کے شاگرد ہیں، ان کے فتنے ہیں، اور اسلام کے خلاف، احادیث کے خلاف، صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ان کا ٹارگٹ ہے. اس میں آپ دیکھیں آج کے زمانے میں مرزا انجینئر ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، جاوید غامدی ہے، فرت ہاشمی اور نگت ہاشمی، اور اسی طرح خود رائی اپنے رائے سے اسلام کو معین کرنے والے لوگ، اور پہلے لوگوں پر اعتماد نہ کرنے والے غیر مقلدین کے تمام فرقے اسی ضمن میں آتے ہیں. علماء دلائل کی دنیا میں ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کے ذریعے ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا شان نزول یہی ہے
کہ جب تک دنیا میں کفر، شرک، بدعملی اور بد اخلاقی پائی جاتی ہے، ان کی اصلاح کرنا، توحید کا پرچم بلند کرنا، فسق و فجور اور جہالت کو دور کرنا اور نیکی کو پھیلانا یہ ضروری ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیات چیخ چیخ کر جہاد کبیر کی دعوت دے رہی ہیں کہ جب تک برائی کو ختم نہیں کرو گے تم کامیابی اور فلاح نہیں پا سکتے۔ آج مسلمان اسی فریضے کو چھوڑ کر ترک کرنے کی وجہ سے ذلت کی پستی میں جا گرے ہیں۔ آج بھی دنیا کی 7.5-8 ارب آبادی میں سے 6-6.5 ارب لوگ کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہیں، تو 3 حصے سے زیادہ دنیا تو کافر ہے۔ باقی جو 1.5-2 ارب کی آبادی ہے جو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ بھی نام کے توحید پرست، ان میں سے بھی بہت کم تعداد ہے جو رائے راست پر ہے، اکثر گمراہ ہیں، کوئی شرک میں ہے، کوئی بدعات میں ہے، کوئی رسومات کے اوپر زندگی گزار رہا ہے، کوئی خواہشات کے اوپر زندگی گزار رہا ہے۔ تو بہرحال برائی کے خلاف قرآن کے ذریعے جہاد ہر وقت جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔